وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم حمد و ثنا کے پاکیزہ اور مقدس کلمات تسبیح و تمجید
اور عاجزی اور انکساری کی تمام انتہائی حالات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خاص کر آخری نبی سید ولد بنی آدم سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول کریم کے اہل بیت پر سلامتی ہو، اللہ راضی ہو رسول اللہ کے صحابہ سے، اللہ خاص رحمتیں نازل فرمائے خلفائے راشدین پہ، اصحاب بدریین پہ۔ قرآن مجید کو پڑھیے تو قرآن مجید کہتا ہے شہید کا بہت مقام ہوتا ہے، تم اس کو مردہ بھی نہ کہو، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ کس طرح کی زندگی ہے؟ لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے بار بار زندگی عطا فرمائے، اور جب بھی مجھے زندگی دے میں وہ زندگی تیرے راستے میں شہید ہو کے پوری کر دوں، بار بار زندگی ملے، بار بار یا اللہ شہادت ملے۔ بڑا مقام ہے شہید کا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے قبولیت ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں، دنیا میں عروج پانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے مال و دولت قربان کر دیے۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کا مقام بلند فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، اللہ سے دعا مانگتے اے اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں، اور سوال بھی شہادت کا مدینے کے اندر کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ میری موت آئے بھی مدینے میں، اور اے اللہ آئے بھی شہادت کی۔ مدینے سے تو کافروں کو نکال دیا گیا۔ رسول اللہ کے دور میں پہلے یہودیوں کا ایک قبیلہ نکلا،
پھر دوسرا نکلا، پھر بنو قریظہ بھی نکلا، مدینہ حرم بن گیا، مدینے میں صرف مسلمان رہ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان یہودیوں کو خیبر میں بھی سے نکال دیا، عرب سے پاک کر دیا۔ بڑی ان کو تکلیف، آج بھی دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں اسلام کے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر آباد کیا، کوفے کے اوپر گورنر بنایا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دلیر اور ذہین آدمی، سچے نبی سے محبت کرنے والے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی۔ مغیرہ بن شعبہ کو فرمایا کسی بچے کو مدینے نہ بھیجنا، جس جوان کو بھی بھیجو رکا دے کے بھیجنا، غیر متعلقہ آدمی مدینے میں نہیں آئے گا۔ جہاں اللہ کی تدبیر ہو وہاں سب تدبیریں ختم، جو دعا رب نے قبول کرنی ہو اس دعا کے آگے دنیا کی تدبیریں نہیں چلتی۔ جناب مغیرہ بن شعبہ کا غلام مجوسی کوفے میں، مہنگا غلام، عالی شان کالیگر، ہوا چلتی ہے اور اس کا پنکھا گھومتا ہے، آٹے کی چکی چلتی ہے، چکیاں بناتا ہے، مستریوں کا کام کرتا ہے، لوہار کا کام کرتا ہے، نقش و نگار بناتا ہے، غلام ہے گورنر کوفہ مغیرہ بن شعبہ کا۔ تو جناب مغیرہ نے 1 مہینے کا 100 درہم اس کے اوپر خراج رکھا ہوا ہے، کہتا ہے زیادہ ہے۔ اب اس نے سوچا کہ شکایت لگاؤں امیر المومنین کو۔ اب مدینے میں تو داخلہ ہوتا نہیں ہے، اپنے آقا کو کہا مدینے والوں کی بھی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مغیرہ نے کہا چلو اچھا کاریگر ہے، 2-4 چکیاں ان کو بھی بنا دے، تھوڑا کام مدینے میں بھی کر دے۔ رکا لکھ دیا۔ یہ مجوسی داؤ میں، سازش میں غیر مسلم طاقتوں کا اعلیٰ کار بن کے خنجر تیز کر کے 2 دہاڑی اور اس کے اوپر زہر کی پان چڑھا کے رکا لیے مدینے میں آ گیا کوفے سے۔ کوفیوں نے بڑے بڑے دکھ دیے ہیں اسلام کو۔ کبھی یہ خط لکھ کے حسین کو بلاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی انہوں نے نئے نئے فرقے ایجاد کر لیے، امت میں فرقہ واریت کو رواج دے دیا۔ کبھی ان کوفیوں نے بے دینوں کی تحریکیں عام کر دیں۔ یہ کوفی کے متعلق مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ بھی کوفہ سے ہی چلا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ پہنچا، اور ادھر عمر اپنی زندگی کا آخری حج کر کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام التابعین سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو ہریرہ کے داماد بھی تھے، وہ روایت فرماتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے واپس لوٹے، ایک سنگریلی وادی میں پہنچے، وہاں لیٹے، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اور دعا کرنے لگ گئے، اللہم
اے میرے اللہ ضعفت قوتی، میری کمزور ہو گئی قوت، وانتشرت رعیتی، میری رعایا دور دور پھیل گئی، اللہ عمر کمزور ہو گیا، اے اللہ اب مجھ کو تو اپنے پاس بلا لے، غیر مفرط ولا مضیع، اللہ گناہوں سے پاک کر کے، اللہ اس حالت میں اٹھانا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ عمر نے کی ہو۔ دعا ہے کہ قبول ہو گئی، پہلے بھی شہادت کی دعائیں مانگی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جمعہ کا دن آیا، خطبہ دینے لگے۔ بہت بڑے تابعی معدان رضی اللہ رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں، عمر نے کہا لوگو میں نے خواب دیکھی ہے کہ ایک بڑا سا مرغا مجھے ٹھونگ مارتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، علم اور اللہ کی طرف سے الہام عمر کو عطا کیا جاتا ہے، اللہ دکھا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا بینما انا نائم، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں ایک فرشتہ آیا میرے پاس، عرض علی اللبن، اس نے مجھ کو پینے کے لیے دودھ پیش کیا، فشربت منہ، میں نے دودھ پیا، حتی یخرج الری فی اظفاری، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگ گیا، سیر ہو کے پیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب کو پیش کر دیا، وہ عمر بن خطاب نے پی لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرمائیے، جو خواب آپ نے دیکھا، جو نبوت کا 40واں حصہ، اس کا مطلب بھی بتائیے۔ فرمایا العلم، اللہ نے مجھ کو علم عطا فرمایا، بہت زیادہ عطا فرمایا، اور پھر جو میرے بعد ہے وہ عمر بن خطاب کو عطا فرمایا۔ اللہ نے علم دیا، اللہ نے ذہانت عطا فرمائی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کہتے ہیں مجھے خواب آ گئی، گویا مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو کوفے سے چلا، وہ جناب عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، امیر المؤمنین میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آقا کی شکایت لے کے آیا ہوں، میرے اوپر اس نے جزیہ خراج بہت لگایا ہے۔ عمر پوچھنے لگے کیا کیا اس نے تیرے اوپر؟ کہا جی مہینے کا 100 درم۔ تو کیا کر لیتا ہے جب اس کے کام سنے؟ اتنا اعلی درجے کا کاریگر ہے۔
تو کہا یہ تو زیادہ نہیں ہے، مناسب ہے۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس بہانے سے ہی تھا وہ۔ جناب عمر نے پوچھا میں سنا تو چکی بھی بناتا ہے جو ہوا سے چلتی ہے اور اس سے آٹا پیستے ہیں۔ پلٹ کے جا رہا تھا، پھر واپس آ گیا، کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں گے۔ سیدنا عمر نے فرمایا غلام مجھ کو قتل کی دھمکی دے گیا ہے، مگر دھمکی کی بنیاد پر اس کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح صبح اٹھتے، لوگوں کو خود نماز کے لیے اٹھاتے، ہلاتے جلاتے آوازیں دیتے، خود مسجد میں تشریف لاتے اور پھر جماعت کرواتے۔ امیر المومنین تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں اختلاف ہے، 26 ذی الحج تھی، 28 ذی الحج تھی، یا ذی الحج کی 29 تاریخ تھی۔ یکم محرم کو آپ کو دفنایا گیا ہے جنازہ پڑھ کے، شہادت 2 دن پہلے ہو گئی تھی۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھے، لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے سیدنا عمر مسجد نبوی میں آ گئے۔ دیکھو شہادت کے لیے جگہ کون سی ملی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ ظالم مجوسی خنجر چھپائے، اندھیرے کا فائدہ اٹھائے ہوئے مسجد کے کونے میں چھپا بیٹھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفیں سیدھی کروا رہے، امامت کے لیے تیار۔ ابھی اللہ اکبر نہیں کہا کہ یہ ظالم سامنے آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ اس نے حملہ کر دیا۔ ایک وار کندھے پہ لگا، پھر ادھر پسلیوں پہ وار لگے، اور بڑی ہی شدت کے ساتھ۔ جناب عمر کی 66 برس کی عمر، مصلے پہ گر گئے۔ اب اس کو پتا ہے میں نے بچنا تو نہیں، باہر کو بھاگا، جو رستے میں آیا اس پہ حملہ کرتا گیا۔ ایک بندے نے اس کے اوپر چادر ڈالی، اس کو نظر آ گیا کہ اب نہیں میں بچوں گا، تو اس نے خودکشی کر لی۔ وہی خنجر اپنے آپ کو مارا۔ 12 ایمان والے اس کے خنجروں کے ساتھ زخمی ہو گئے، جن میں سے سیدنا عمر کے ساتھ 6 اور ایمان والے شہید ہوئے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ کچھ لوگ 2 قسم کے بندے ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ سیدنا عمر سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، بی بی حفصہ کے خاوند، والد محترم۔ یہ عمر وہ ہے جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی تھے۔ ان کی بیٹی ام کلثوم عمر کے گھر والی تھی۔ جناب علی کو جناب عمر سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے تو اپنے ایک بیٹے کا نام بھی عمر رکھا تھا، کربلا کے شہیدوں کا پورے نام تو پڑھیے۔ حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ اہل بیت سے جناب عمر کو تعلق تھا، رشتہ داری تھی، اور وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، اپنے بچوں کا نام بھی عمر رکھتے تھے۔ ایک ہیں ان سے محبت کرنے والے، ان کی نظر میں یہ مجوسی کافر لعنتی جہنمی
جس نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو عمر کے نام پہ، ان کی نفرت کے نام کے اوپر اپنا فرقہ بناتا ہے۔ وہ جناب عمر کو بھی گالی دیتا ہے، اور ان کی نظر میں وہ مجوسی جو تھا وہ بڑا ہیرو ہے۔ انہوں نے اس کا عراق والی طرف مزار بنایا ہوا ہے، جس طرح ہمارے ہاں مزاروں کے اوپر چڑھاوے ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں وہاں پہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کا نام فیروز تھا، اس کی محبت میں انگوٹھیوں میں فیروزہ پہنتے ہیں، اسی رنگ کا فیروزہ۔ ہمارے بھی کچھ ناواقف لوگ ہیں، وہ بھی انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں لا علمی میں۔ ایک طرف نفرت کرنے والے ہیں، دوسری طرف محبت کرنے والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر سے محبت ہے، اہل ایمان کو ان سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو ابو بکر سے، جو عمر سے، جو عثمان سے، جو علی سے، جو میرے صحابی سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے۔ عمر بن خطاب سے محبت نہیں ہے، ہمیں اس عمر سے محبت ہے جس کو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگ مانگ سے اللہ سے لیا تھا۔ جو عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن گئے تھے، رسول اللہ کی نسبت سے محبت ہے، آپ کے چاہنے والے تھے۔ تو جو ان سے بغض کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اصل میں مجھ سے بغض ہے، فببغضی ابغضہم۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، فوراً ان کو ان کے اہل بیت یعنی گھر پہنچایا گیا۔ پیچھے ایمرجنسی کے حالات، مسجد نبوی میں لہو بہرا، صبح نکلنے والی وقت قریب، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جماعت کروائی، چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں پڑھ کے طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے آ کے زخموں کا جائزہ لیا، جو چیز پلائی ہے وہ زخموں کے رستے باہر نکل جاتی ہے۔ نبیذ پلائی وہ نکل گئی، دودھ پلایا وہ نکل گیا۔ طبیب کہتے ہیں اب بچنے کی امید نہیں، اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ پہنچا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور مجھے بتلاؤ تو صحیح میرا قاتل کون، مجھ پہ حملہ کرنے والا کون؟ لوگوں نے بتایا وہ مجوسی غلام فیروز، وہ آپ کے اوپر آ کے حملہ کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر نے اسی وقت اللہ کے حضور تشکر کے کلمات ارشاد فرمائے، کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یجعلنی منیتی بید اہل اسلام۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری موت، میرا قاتل کسی مسلمان کو نہیں بنایا۔ شہادت کی موت مدینے میں مصلی رسول پہ۔ کوئی پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر وصیت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے بیٹا ذرا حساب لگاؤ کہ میں نے لوگوں کا قرض کتنا دینا ہے۔ خلافت کے جھگڑے ہیں کیوں؟ خلیفہ جناب علی کو بناؤ، عمر کو کیوں خلافت دی، ابو بکر کو کیوں خلافت دی؟
اور تمہارے سامنے اپنے حکمران ہیں لوٹ مار کرنے والے، 2 سال حکومت مل جائے 7 نسلوں تک کو خزانہ خالی کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ ادھر عمر دیکھو 10 سال دنیا کا حکمران ہے، کوئی اپوزیشن موجود نہیں، کوئی عمر کے فیصلے کو للکارنے والا نہیں، دنیا کا کوئی بندہ عمر سے پوچھنے والا نہیں۔ 10 سال بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، اور کیسر و کسرا کے خزانے مدینے میں آ رہے ہیں۔ لیکن جب شہید ہو رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر، ان کو کہتے ہیں امیر المومنین دیکھو تو صحیح میں نے کتنا دینا ہے۔ وہ آتے ہیں حساب لگاتے ہیں، آگے کہتے ہیں ابا جی 86,000 درہم کے آپ مقروض ہیں، لوگوں سے لے لے کے گھر کا خرچ چلانے والے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والے۔ کہا بیٹا میری جائیداد بیچ دینا، قرض ادا کر دینا، لگتا نہیں ہے کہ پورے ادا ہو جائیں۔ اگر بیٹا ایسا نہ ہو تو میرے وارثوں کو کہنا کہ تم میری طرف سے قرض ادا کرو، اگر میرے وارث بھی قرض ادا نہ کر سکیں تو جس قبیلے بنو عدی کا میں ہوں بنو عدی کو کہنا کہ عمر کی طرف سے سارے مل کے قرضہ ادا کر دیں، اگر بنو عدی بھی نہ کر سکے تو قریش کو کہنا مل کے قرضہ ادا کر دیں۔ اللہ پر کیا کر لیا انہوں نے، کیا کما لیا۔ ہمارا کوئی کسی سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا تو پہلے کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی رستہ ہموار کرو، ان کا بھی سوچوں۔ عمر کہنے لگے خلافت کے دروازے میری اولاد پہ بند کر دو، میرے بعد میرا کوئی بچہ اس مسند کا اہل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، ان میں سے کسی ایک کو جس پر اہل اسلام خلیفہ بنانے کے لیے متفق ہو جائیں بنا دینا۔ صحابہ نے کہا عبداللہ بن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، پوری اہلیت رکھتے ہیں۔ کہا نہ، ایک اللہ کو حساب دینے کے لیے عمر ہی کافی ہے، اب اپنے گھر والوں کو اس مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، میرے بیٹے کو خلافت نہیں دینی۔ یہ موروثیت باپ کے بعد بیٹا، یہ تو بعد میں چلے، فلاں آل فاطمہ، آل عباس، بنو امیہ، فلانے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، خلیفہ بننے لگ گئے۔ خلفائے راشدین کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا صہیب رومی کہاں ہے؟ جی آقا حاضر ہو گیا۔ صہیب جب تک میں بیمار ہوں اور تو آزاد کردہ غلام ہے، لیکن ان سارے مدینے والوں کی امامت تو کروائے گا، جب تک خلیفہ منتخب نہیں ہوتا خلافت تیری ذمہ داری۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو اکٹھا فرماتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں، او اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا۔ کہا بیٹا عبداللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے آقا و مولا کے پہلو میں دفن کیا جاؤں۔ جا اماں جی کے پاس جا، بی بی عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، وہاں جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے،
یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا، کہنا آپ کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کا پیغام لے کے اماں جی عائشہ کے پاس گئے، کہنے لگے آپ کے بیٹے عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پیغام دے کے بھیجا ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ والد گرامی کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں جہاں رسول اللہ دفن، جہاں ابو بکر دفن، تیسرا مقام عمر کو مل جائے، وہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اماں جی فرماتی ہیں بیٹا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میرے بابا ابا جی ہیں، میرے شوہر عظیم رسول اللہ ہیں، تیسری قبر کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر ایسا بندہ ہے جس کے لیے انکار نہیں کر سکتے، عمر کے لیے میں انکار نہیں کر سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے ابن عمر فرماتے ہیں ابا جی اماں جی نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دائیں طرف سیدنا ابو بکر، بائیں طرف عمر، رسول اللہ نے فآخذ بأیدیہما دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے فرما رہے ہیں ہم کذالک نبعث یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہم کو اس طرح اکٹھے ہی اٹھائے گا، اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ابو بکر دائیں جانب، عمر بائیں جانب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جو بندے ادھیڑ عمر میں جنت میں چلے جاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد والو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادھیڑ عمر۔ جو ادھیڑ عمر جنت میں جاتے ہیں اللہ ان جنتیوں کے سردار ابو بکر و عمر کو بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ کی بشارتیں ہیں۔ ایک بندہ آیا رسول اللہ کے پاس، تو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ابو بکر و عمر کی طرف، کہنے لگے میرا خیال ہے ما بقائی فیکم، اب میں زیادہ دیر تم میں نہیں رہوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میری عمر تھوڑی رہ گئی۔ لوگوں نے پوچھا پھر آپ کے بعد؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد یہ ابو بکر عمر کے پیچھے چلتے رہنا، ان کی اقتداء کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا مصلی پہ خود ابو بکر کو نماز کے لیے کھڑے کر کے گئے، جناب ابو بکر عمر کی خلافت کی طرف رسول اللہ نے خود رہنمائی فرمائی، آپ خود اپنے نائبین کو تیار کر کے گئے۔ جس کو رسول اللہ نے پسند کیا اس کو میں کیوں نہ پسند کروں، جس کو رسول اللہ نے میرا سردار بنایا اس کو میں اپنا امیر کیوں نہ مانوں، جس نے دین کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی اس کی عظمت کو میں کیوں نہ سلام کروں، میں اس کے محبت کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب اللہ کے نبی کے ہمراہ ابو بکر و عمر قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے اور حوض کوثر کا پانی امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، میری اللہ سے خواہش ہے اللہ مجھے ان کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں، جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ابو لولو فیروز مجوسی
اسی کے ساتھ اسی جہنم میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن کے ساتھ دل ہے ان کے ساتھ ہی انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو شیطان ادھر سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کتنا ہے عمر کے پاس۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث نقل فرماتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینما انا نائم ارید علی الناس وعلیہم قمص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ میں سویا ہوا اللہ نے خواب میں میرے سامنے امتیوں کو پیش فرمایا۔ امتیوں نے کرتے پہنے ہوئے، اور کسی کا کرتا منہم ما بلغ الی الصدی، کسی کا کرتا چھاتی تک تنگ، کسی کا پیٹ تک، کسی کا نیچے، طرح طرح کے کرتے پہنے ہوئے۔ اور ارید علی عمر بن الخطاب، اللہ نے میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش فرمایا۔ وعلیہ قمیص یجرہ، عمر کا کرتا زمین پہ لمبا گھسٹتا ہوا آ رہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول ان کرتوں سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، الدین، جس کو اللہ نے جتنا زیادہ دین عطا فرمایا نظر آ گیا۔ عمر تو دین میں مغن ہے، عمر تو دین میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سنن الترمذی کی روایت ہے، امام حاکم نے بھی نقل فرمائی ہے، عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، نبوت کا دروازہ بند، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے جنت کے ساتھی، رسول اللہ کی دنیا کے ساتھی، رسول اللہ کے حضر و سفر کے ساتھی، اللہ کے نبی کے راستدار، اللہ کے رسول کے جانثار، رسول اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والے عمر ابن خطاب، تیری عظمت کو سلام، جو تجھے عظیم مانے اس پہ بھی سلام۔ اللہ ہمارا انجام بھی عمر کے ساتھ فرما دے، اللہ جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔